السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ریلیجیس ڈاگمٹزم کی وجہ سے جو ہے وہ ایکچولی ریلیجن جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ لاہور میں ایک انسیڈنٹ دیکھے جہاں پر ایک عورت جو ہے وہ ایک عربک کپڑا پہن کے تھی، لیکن لوگوں نے موب نے جو ہے اس کو لنچ کرنا چاہا کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے، اور اس کے بعد اس سے معافی بھی منگوائی گئی۔ تو ادھر پر جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب ہم لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے کو سدھارنا ہے۔ قد افلح من تزکا۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کوشش ہوتا ہے، جو جہاد ہوتا ہے، جو جد و جہد ہوتی ہے، وہ دوسروں کو کنورٹ کرنے میں ہوتی ہے، اور اپنے اوپر جو ہے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے وہ مسلم فیملی میں پیدا ہو چکا ہے، یا پھر ایون میں تو یہ کہوں گا ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا مسلمانوں کا۔ ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دوسروں کو کنورٹ کروانا ہی جو ہے وہ اسلام کا میجر ڈیوٹی ہے، اور یہ ایک پروفیشن، انفارچونیٹلی ایک پروفیشن ہو گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسلام کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں ڈونیشن دو۔ دیکھو، ڈونیشن دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، چندہ مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے، میں اس چیز کو یہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دھیرے دھیرے ایک انسٹیٹیوشن بن رہا ہے۔ ریلیجن جو ہے دھیرے دھیرے ایک سمجھ لو انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن بن رہا ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے، جیسے ہمارے ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ صاحب یہ بات کہتے تھے کہ دیر از نو مولوی پروفیشن ان اسلام، ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کوئی ادارہ بنا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن آپ ایک ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جو بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ چندہ دو۔ تو ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرنڈ، آپ بے شک جو ہے آپ ادارہ بنائیے، ظاہر سی بات اس میں آپ کو ڈونیشن کا ضرورت بھی ہوگا، اور میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ آپ فیس بھی ڈیمانڈ کریں، لیکن آپ جب سے آپ نے ایک الگ طرح سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے یہ دعوت کے نام پہ، کہ لوگوں کو پہلے تو جا کے لوگوں سے بات کرنا، پھر ان کو انسلٹ کرنا، ان کو موک کرنا، اور پھر وہی انہی کے ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دینا یہ بول کر کہ ٹوڈے آئی ہیو اسمیشڈ سو اینڈ سو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا دعویٰ پروگرام، ہاؤ ٹو گیو دعویٰ، ہاؤ ٹو ڈو ڈیبیٹس اینڈ آل، اسلام کے لیے جو ہے، دیکھو یہ سب چیزیں اگر ضرورت ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسلام صرف آپ سے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق بولو اور صبر کرو، کیونکہ جب بھی آپ حق بولو گے، ابھی جیسے میں یہاں پر ایک حق بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے کہ دعویٰ کے لیے کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا کہ تو اینٹی مسلم ہے، تو ایکس مسلم بن جائے گا کسی دن، لیکن پھر بھی مجھے بولنا ہے۔ میں جب بولتا ہوں کہ حجاب جو ہے مسلمان عورت پہ فرض نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ میرے کو مسلمس لوگ ہیٹ کرتے ہیں، بہت سارے نان مسلمس کو لگتا ہے کہ میں ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں ان کے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو سچ ہوں وہ ہے وہ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی بندہ سچ بولے گا تو وہ آپ کو برا لگے گا ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعوت دینے کے لیے آپ کو جو ہے حد سے زیادہ بائبل اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں جو ہے نا ہمیں سامنے والے کو ہرانا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے تھے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیفیٹ آور اینیمی، وی نیڈ ٹو ون اوور دیم، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی، ایک دم صحیح پیش کی ہے، کہ ریپل ایول ود گڈ، سورہ فصلت کی آیت ہے، ریپل ایول ود گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمی ول بیکم یور فرینڈس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی آیت کنٹینیو ہوئی ہے، وما یلقاہا الا الذین صبروا،
کہ یہ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی ہے کہ وہ ریپل ایول ود گڈ کرے، ٹھیک ہے. صرف جو صابرین ہے وہ جو ہے ان کا یہ چیز دماغ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، the point to be noted is that کہ قرآن کی دعوت کا سب سے بڑا شرط ہے کہ دعوت کا سورس جو ہے وہ قرآن ہوگا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ابھی میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطیاں آ سکتی ہے. میں کیونکہ کوشش کرتا ہوں اس کو عربک میں کوٹ کرنے کا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی غلطی آ سکتی ہے. اب کوئی مولانا اٹھ کے بولے گا یہ اس کو تو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک حدیث میں آلریڈی یہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کہ وہ فرماتا ہے کہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھے اس کو دوہرا ثواب ہے، اور جو فلوئنٹلی پڑھے وہ ایلیٹ کے درجے میں. تو دونوں کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ عربک آپ کو آتا ہے، اس پہ اتنا تکبر آپ کو ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. عربک ابو جہل کو بھی آتا تھا، ابو لہب کو بھی آیا تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا. تو عربک جاننا اپنے آپ میں کوئی ہدایت کی یہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو پتہ ہے، کوئی اگر فلوئنٹلی بول سکتا ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے لیے دوسروں کو جو ہے نا تنگ کرنا یا دوسروں کو ٹونٹ کرنا، ارے اس کو تو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی ہے. بھائی تو پڑھ کے کیا کر لیا؟ تم جو اس کو، تمہارے جو دوسرے فرقے لوگ ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، ان کو تو تم گمراہ کہتے ہو. تو اپنی ذات کو دین نہ بنایا کرے. لوگوں نے اپنی ذات کو جو ہے دین بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. ان کا ایگو از مور امپورٹنٹ دین دا دین. دے ہیو میڈ دیئر ایگو ایز دیئر دین ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ وین یو سی دیئر ویڈیوز یور ایگو ول بی بوسٹڈ، ناٹ یور ایمان. یہ علی دعویٰ، یہ محمد حجاب، ان کے جب آپ ویڈیوز دیکھو گے، چیسٹ تھمپنگ والا ویڈیوز آپ جو دیکھو گے، چیسٹ تھمپنگ اتار کے جب پھینک دیا، کپڑا اتار کے پھینک دینے والی ویڈیو آپ دیکھو گے، تو آپ کا ایگو بوسٹ ہوگا، آپ کا ایمان بوسٹ نہیں ہوگا. آپ کو لگے گا یس وی کین فائٹ دیم، وی ول اسمیش دیم، یہ اس ٹائپ کا آگا، وی ول ڈیفیٹ دیم، اس ٹائپ کا آپ کو ایک طرح کا یہ رہے گا. وہ محمد حجاب بولتا ہے کہ امام شافعی said that be arrogant with the arrogant. چلو اگریڈ. ویسے تو ایروگنٹ اپنے آپ میں نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی یہ ہے تکبر ہے، وہ جنت نہیں جائے گا. اور وہ تکبر کا ڈیفینیشن انہوں نے یہ کہا ہے کہ حق بات کی اناعت کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے. انہوں نے قید نہیں لگایا تھا مسلم ہو یا نان مسلم. تو چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ ایون میں تمہاری بات مان لوں، تو کوئی تم سے بدتمیزی کر رہا ہے تب تم مجھ سے بدتمیزی کرو. لیکن کوئی تم سے بدتمیزی نہیں کر رہا ہے، کوئی اچھے سے بات کر رہا ہے، تب بھی جو ہے اس سے اکڑ کے بات کرنا، اس سے ہاں کر کے وائی آر یو اسٹٹرنگ کرنا، بولنا، اس ٹائپ کی باتیں کرنا، حالانکہ اس میں تم خود اسٹٹر کر رہے ہو. اگر وہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھا جائے تو اس ویڈیو میں تم خود اسٹٹر کر رہے ہو. تو اس کو دیکھ کر جو ہے اس ٹائپ کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریلیکس ہو کے بھی بات کیا جا سکتا ہے. ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سامنے والا آپ کو اٹیک کر رہا ہے تو آپ بھی اٹیک کرو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ہر چیز کو ایگو کا مسئلہ مت بنا. اسی طرح سے ہمارے ڈینیل حقیقت جو صاحب ہے، یہ ان کو جا کے آپ دیکھ لو، ان کے کمنٹ سیکشن جا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے. اور آپ ان سے ذرا اختلاف کر کے دیکھ لو. انہوں نے جو کتے پالے ہوئے ہیں کمنٹ سیکشن میں، وہ آپ کو جو ہے آپ کے اوپر بھونکنا سٹارٹ کریں گے. وہ آپ کے اوپر ایسا بھونکنا سٹارٹ کریں گے کہ وہ آپ کی ماں بہن تک کو نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ اس ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ دین کے نام پہ جو ہے نا یہ اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں. دین کے نام پہ یہ لوگ اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو دین کا طالب بننا ہے تو آپ کو جو ہے قرآن کی دعوت دینی پڑے گی اور لوگوں کو قرآن بانٹنا ہوگا. اور اس کے بعد جب لوگوں کا کچھ سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا آپ کو پڑے گا. آپ کا تو رول ہی نہیں ہے. آپ لوگ جا کے خالی بحث کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. میں دیکھتے ہیں آپ عدنان رشید صاحب جو ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ لوگوں سے آ کے بحث کر رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے. بھائی آپ قرآن جا کے دو، لوگوں کو بانٹو، بولو ان کو پڑھنے کے لیے. جو لوگ ان لوگوں میں سے ماننے والا ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ سے سوال بھی کچھ 2-3 سوال پوچھ کے ہو سکتا ہے وہ یہ ہو جائے. جو لوگ نہیں ماننے والا ہے اس سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو ایسی بھی ماننے والا ہے نا، نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جا کے بحث تو نہیں کیے، انہوں نے بس قرآن تھمایا ہے لوگوں کے پاس.
صحابہ نے کوئی تفسیر کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب جو ہے لوگوں میں نہیں پھیلائی ہے، انہوں نے صرف قرآن پھیلایا ہے. تو ہمیں بھی صرف قرآن ہی پھیلانا ہے. اگر ہم اتنی بات یہ کر لینا، اتنی بات اگر ہم لوگ سمجھ لینا، تو بس کوئی دقت نہیں ہوگی.